with both Ukrainian President Zelensky and Russian السلام President. علیکم دوستوں، اور نئی ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں۔ اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے یوکرین اور رشیا کے وار کے کوزز اور اس کے اثرات۔ Posts. Now, the Russian Defense Ministry said it's 24 فروری 2022 جب رشیا نے پہلا میزائل حملہ کیا یوکرین پر، اس کے کیا وجوہات تھے وہ آپ کو شروع سے بتاتے ہیں۔ تو آئیے چلیے۔ رشیا نے 1922 میں ایک سوویت یونین بنائی تھی، مطلب کہ ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں بہت سے ملکوں نے حصہ لیا تھا، 14 تقریباً ممالک نے حصہ لیا تھا، جس میں یوکرین بھی شامل تھا، جو کہ 1991 میں کولیپس کر کے مطلب کہ ختم ہو گئی تھی۔ یہ کونسل اس طرح بنائی جاتی ہے کہ جس میں بہت سے اتحادی ممالک حصہ لیتے ہیں۔ 1949 میں ساتھ میں ہی ایک امریکہ نے کونسل بنائی تھی جس کا نام نیٹو ہے، وہ بھی اسی طرح ایک اتحادی ملک یعنی اتحادی ملکوں کا ایک گروپ تھا، جس میں انہوں نے امریکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے کسی بھی اتحادی ملک پر حملہ ہوتا ہے جو کہ نیٹو میں شامل ہے، تو جو باقی دوسرے ممالک ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گے اور اسلحہ وغیرہ تمام چیزیں فراہم کریں گے۔ تو رشیا کا کہنا تھا کہ آپ اسے اپنے ایریا میں رکھو، ہمارے پاس مت لے کر آؤ، کیونکہ رشیا کے ساتھ بہت سے ملکوں کے بارڈر ملتے ہیں۔ تو جو یوکرین تھا وہ رضامندی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ رشیا نے دیکھتے ہوئے ابھی تھوڑا ویٹ کیا، تو وہ دن بہ دن اس کے قریب معاہدے کے قریب جا رہے تھے کہ وہ نیٹو میں شامل ہونے والے ہیں یوکرین والے۔ تو رشیا نے اسے ایک بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے جو ہے نا میزائل اسٹرائک لانچ کیا یوکرین پر، جو کہ جنگ اب تک بھی جاری ہے۔ پہلا جو حملہ تھا وہ کیا گیا تھا رشیا کی طرف سے یوکرین کے اوپر، اس میں انہوں نے بہت سے میزائل پھینکے تھے اور ملٹری اور ایئر بیسز کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا، لیکن پھر بھی یوکرینی آرمی جو ہے وہ اور اب رشین پریزیڈنٹ نے یہ ٹھان لیے کہ وہ اب یوکرین پر قبضہ کر کے ہی رہے گا، لیکن یوکرین کی جو فوجی ہمت اور صلاحیت ہے وہ ہر وقت ایکٹیو ہیں اور کسی بھی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں اور اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ مضبوط کھڑے ہیں۔ تو ابھی تک یہ جنگ جاری ہے اور بہت سے مغربی ممالک امریکہ، فرانس اور جرمنی، اٹلی، وہ بھی پوری طرح مدد کر رہے ہیں یوکرین کی۔ اگر وہ مدد نہ کرتے تو شاید رشین پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ اگر مغربی ممالک بشمول امریکہ اور بہت سے دوسرے ممالک اگر یوکرین کی ہیلپ نہ کریں، اسے میزائلز، ڈرون وغیرہ فراہم نہ کریں، تو یہ جنگ 3 دن میں ختم ہو سکتی ہے۔ تو ابھی جو دوسری بات ہے کہ ان کی جو آرمی ہے، یوکرین کی آرمی ہے، وہ بھی اپنے ڈیفنس کے لیے ہر وقت تیار کھڑی ہے، وہ بھی کبھی بھی مطلب کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، جو کہ اب تک جنگ جاری ہے۔ اگر یہ ان کا نہ ہوتا عقیدہ تو شاید یہ جنگ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ تو انہوں نے یہ اور یہ جنگ آہستہ آہستہ شدت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ کچھ دن قبل یوکرین نے رشیا پر جو ڈرونز حملہ کیا تھا، اس میں اس کے 40 جنگی طیارے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے تھے۔ اسی طرح بہت سے ملک جو ہیں وہ رشیا کو بھی سپورٹ کریں، جس طرح ایران جو ہے وہ رشیا کو ڈرونز فراہم کر رہا ہے اور چائنا بھی کچھ چیزیں فراہم کر رہا ہے رشیا کو، اور امریکہ جو ہے وہ یوکرین کو کر رہا ہے۔ تو اسی طرح تناؤ جاری ہے۔ جو زیادہ تر حملہ ہو رہا ہے وہ ڈرونز سے حملہ ہو رہا ہے۔ وٹ وی سی نیکسٹ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ باقی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تو ابھی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔